اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے جعلکم تمہیں کیا خلائف خلیفہ فی الارض زمین میں، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، ورفع اور بلند کیا بعضکم بعض تمہارے فوق بعض بعض پر، اور جس نے تمہارے بعض کو بعض پر درجات درجوں بلندی عطا کی، لیبلوکم تاکہ آزمائے تمہیں فیما آتاکم جو اس نے تمہیں دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ ان ربک بے شک آپ کا رب سریع العقاب جلد عذاب دینے والا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لغفور الرحیم لغفور ضرور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے، بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین میں، اور تمہارے بعض کو درجوں بلندی عطا فرمائی تاکہ تمہاری آزمائش کرے اس میں سے جو اس نے تمہیں دیا۔ بے شک آپ کا رب جلد عذاب دینے والا، اور بے شک آپ کا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ سمجھ آئی اس کی؟ آیت نمبر 165 سورہ انعام کی یہ لاسٹ آیت ہے، آخری آیت ہے۔ آج ہماری سورہ انعام تکمیل کو پہنچی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اسے اللہ کی توفیق کے ساتھ اسے مکمل کیا۔ تو آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وہی ہے، کون وہی ہے؟ اللہ۔ وہی کون ہے؟ اللہ۔ توجہ ہے نا؟ وہی اللہ ہے، وہی ہے کون؟ جعلکم خلائف فی الارض جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نائب۔ فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں اپنا نائب بنایا زمین میں، پھر ورفع بعضکم فوق بعض، یہ بات توجہ سے سماعت کیجیے کہ اس نے پھر تمہارے بعض کو بعض پر درجوں بلندی عطا کی۔ تمہارے بعض کو مطلب جو پہلے لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا کر دیا، بلند مرتبہ عطا کر دیا۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے کم مرتبہ عطا کیا، کسی کو اللہ نے بہت زیادہ عزت عطا کی، کسی کو کم عزت عطا کی۔ اس کو ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ علم عطا کرتا ہے، کہ وہ قرآن کا عالم ہوتا ہے، احادیث کا عالم ہوتا ہے، وہ دنیا کے تمام علوم پر اس کی گرفت ہوتی ہے۔ اور کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ قرآن مجید کا بھی علم نہیں دیتا، اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کو عربی پڑھنا نہیں آتی، اس کو دنیا کی کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے اندر مختلف طبقے، مختلف درجے رکھے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ یاد رکھیے، اپنے اندر حسد کی آگ کو بھڑکانے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ کیا جملہ بولا ہے میں نے؟ اپنے اندر حسد کی آگ جلانے سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ یہ جو تقسیم ہے، کسی کو زیادہ بڑا عالم بنا دیا، کسی کو کم، کسی کو زیادہ مال دے دیا، کسی کو کم، کسی کو اولاد زیادہ دے دی، کسی کو نہیں دی، یہ جو تقسیم کار ہے، یہ جو تقسیم کاری اللہ رب العالمین نے یہ جو کی ہے،
یہ تقسیم کرنے والا کون ہے؟ یہ کون کرنے والا ہے؟ کہ میں اگر یہ سمجھوں کہ اس کے پاس، میرے فریق مخالف کے پاس، میرے دشمن کے پاس یا میرے کسی ریلیٹیو کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، تو میں یہ اس طرح جلتا اور کڑتا رہوں کہ اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس نہ ہو، تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے زیادہ علم دیا تو میں اس بات سے جلتا رہوں کہ اس کے پاس اتنا علم کیوں ہے۔ کسی کو اللہ نے خوبصورتی زیادہ عطا کر دی ہے تو اس کے پاس یہ کیوں ہے۔ کسی کا رنگ وائٹ بہت زیادہ تو ہم کہیں اس کا رنگ ایسا کیوں، میرا کیوں نہیں ہے۔ یہ جو میرے اور تیرے کی بات ہے، یہاں پر ڈویژن جو ہے، یہ جو تقسیم کاری ہے، یہ کس نے کی ہے؟ بولیے۔ اب جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کو اللہ نے بنایا، جیسا بنایا ہے، یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جس کو اللہ نے بنایا ہے اور جیسا بھی بنایا ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، یعنی میرے جیسا، میری فوٹو کاپی نہیں ہے کوئی بھی۔ اسی طرح آپ ہیں، آپ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے یہاں پہ۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے انوکھا بنایا ہے، سب سے ہٹ کے بنایا ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو جو چیزیں میرے پاس ہیں میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں، اور جو میرے پاس نہیں ہیں میں اس پہ حسد نہ کروں۔ کسی دوسرے کے پاس ہیں تو میں اس پہ جلتا کڑتا نہ رہوں۔ یہ درجے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، جس کو چاہے درج و بلندی عطا فرما دے اور جس کو چاہے اللہ رب العالمین پستی میں دھکیل دے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ یہ ہمارے اس ہاتھ کے اندر توجہ ہے، ہمارے ہاتھ کے اندر اللہ نے یہ مثال رکھی ہے کہ ہمارے ہاتھ کی یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ 5 انگلیاں دیکھیے برابر ہیں، کوئی چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی بڑی، اس ٹائپ سے ہیں۔ تو اب اپنے ہاتھ کی انگلیاں جب ہماری برابر نہیں، اسی طرح لوگوں میں بھی سارے برابر نہیں ہیں۔ کسی کو اللہ نے کسی لحاظ سے فضیلت عطا کی ہے، کسی کو کسی لحاظ سے فضیلت عطا کی ہے۔ تو جس کو جو فضیلت ملی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، اور جس کو فضیلت نہیں ملے وہ اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، اپنے بھائی سے، اپنی اس بہن سے جلنا یا کڑنا۔ اس طریقے سے اگر بندہ سوچ بچار کے ساتھ کام کرے کہ مجھے کسی کے علم پر، کسی کے مال و دولت پر حسد نہیں کرنا ہے، کسی کی خوبصورتی پہ حسد نہیں کرنا ہے۔ جو جیسا ہے وہ خود سے نہیں بنا، جو جیسا ہے وہ خود سے نہیں، جس کے پاس جو ہے وہ خود سے نہیں لایا۔ جب ہم ماں کے پیٹ سے آئے تھے ہم سارے ایک جیسے تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے جسم پہ لباس بھی نہیں تھا۔ جو کچھ ہمارے پاس اب ہے تو وہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے اس پر تمہاری آزمائش کرنی ہے۔ یہ جو درجوں بلندی دی ہے نا، آزمائش کی جا رہی ہے کہ اس کے پاس یہ کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، یا اس کے پاس لباس نہیں ہے، اس کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ پھر اگر اس کو سب کچھ دے دوں تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سب کچھ ہے تو کیا کرتا ہے، اور اگر اس سے واپس لے لیا جائے تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے۔ کیا ہے؟ ناشکرا ہے، کہ جتنا مرضی ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے میں یہ جو ہے نا وہ دیر لگاتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر ناشکری کی بجائے شکر ادا کرنا چاہیے، کہ تھوڑا ہے تو بھی اللہ تیرا شکر ہے، زیادہ ہے تو بھی اللہ تیرا شکر ہے۔ زیادہ جب آ جائے انسان کے پاس مال تب بھی وہ اللہ کو یاد رکھے، جب مال نہ ہو تب بھی اللہ کو یاد رکھے۔ فرمایا رب العالمین نے پھر ان ربک، اگر یہ باتیں ساری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تمہارے کہ درج و بلندی اللہ نے دی ہے تو میں پھر بھی جلتا رہوں، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو کچھ اللہ نے جب مجھے مال دیا، اقتدار دیا، مجھے یہاں پر دنیا میں حکومت عطا کر دی، میرے پاس بہت کچھ اللہ نے سرمایہ مجھے عطا کر دیا، تو اس عالم میں، اس دوران میں کہ میرے پاس سب کچھ ہو تو میں پھر انسان کو انسان ہی نہ سمجھوں، غریبوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دوں، ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دوں، تو یہ چیزیں جب سمجھ میں یہاں نہیں آئیں گی تو پھر اللہ فرماتا ہے یہ بات ان ربک سریع العقاب، تو پھر یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد عذاب دینے والا ہے، جلد عذاب دینے والا ہے۔ جیسے ہی ہم دنیا سے ہمارا جو ہے صفحہ ہستی سے ہمارا وجود مٹے گا، ختم ہوں گے ہم، جب ہمارا
فرشتہ آ کے ہماری روح کو قبض کرے گا نا، ہماری تو اسی وقت قیامت آ گئی ہمارے لیے۔ تو پھر جب مریں گے، مرتے وقت عذاب علیحدہ ہے کہ روح کو سختی سے نکالا جائے گا، پھر قبر میں عذاب علیحدہ ہے کہ قبر میں فرشتے قیامت تک عذاب دیتے رہیں گے، پھر حشر کا عذاب علیحدہ ہے، پھر پل صراط کا عذاب علیحدہ ہے، پھر حساب کتاب لیتے وقت کا عذاب علیحدہ ہے، پھر حساب کے بعد جہنم کا ہمیشہ کا عذاب علیحدہ ہے۔ تو یہ سارے عذاب اس کو ملیں گے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو پھر یہاں ایک اور بات آخر میں کر دی صورت اختتام پہ، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، بے شک وہ رب ضرور بخشنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ جملہ دونوں، یہ ان ربک سریع العقاب اور لغفور الرحیم، ادھر کیا فرمایا؟ سریع العقاب، جلد عذاب دینے والا، اور یہاں کیا فرمایا؟ ضرور بخشنے والا اور مہربان۔ تو میں آپ سے اکثر یہ تذکرہ کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں کہ جہاں پر قرآن کا یہ اسلوب ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر کرتا ہے تو وہاں ساتھ ہی اللہ اپنے عذاب کا بھی، توجہ کوئی نہیں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کرتا ہے؟ عذاب کا، اور جہاں اللہ عذاب کا ذکر کرتا ہے وہاں ساتھ ہی رحمت کا ذکر کرتا ہے۔ جیسے یہاں فرمایا نا ان ربک سریع العقاب، اللہ بہت جلد عذاب دینے والا ہے، اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور وہ بے شک بہت ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح فرمایا نبی عبادی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بتا دیجئے، خبر دے دیجئے انہیں، کس چیز کی؟ نبی عبادی، کس کو خبر دیں؟ میرے بندوں کو۔ نبی عبادی انہو انا الغفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو یہاں پر اسی طرح فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اپنی مہربانی کی، اپنی غفور الرحیمی کے اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو تذکرہ کیا ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک راستہ ہے کہ جب بھی ہم کسی گناہ کے مرتکب ہوں، جب بھی ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم غلطی کر کے اکڑ جائیں، میں نے کیا جو کچھ نہیں ہوتا کر لو، مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ سے خطا سرزد ہو تو پھر اس دروازے پہ آئیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کون؟ جس نے یہ حکم دیا ہے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم مل کے یہ دعا کرتے ہیں سورہ انعام کی آج آخری آیت کے موقع پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ان مقدس الفاظ کے صدقے سے ہم سب کے والدین کے، اساتذہ کے، ہمارے تمام ریلیٹیوز جتنے جو زندہ ہیں، جو اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، سب کی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔